ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج اس تو بڑا عیبوں والا ہے تو کلام بھی میرا عیبوں والا ہی ہوگا، بس حکم ہے کہ کھڑے ہو گیا ہوں تو آئے تو ہیں اللہ والوں کا کلام سننے کے لیے، جس سے ہماری تربیت ہوتی ہے، ہمیں فیض ملتا ہے۔ جس طرح بھائی مطلوب کہتے ہیں کہ فیض کیا ہے، بس فیض جو ہے جس کو ملتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ فیض کیا ہے، بس ان کی عطا ہے، دین ہے، اور وہ محروم نہیں ہوتا۔ اللہ والے اتنے سخی ہوتے ہیں، میرے جیسا کملا بھی آ جائے نا تو اس کو بھی سیدھا کر دیتے۔ تو یہ ان کا بس یہی فیض ہے کہ ہم گناہوں بھرے ہیں، پاپی ہیں، بڑے بڑے عیب ہیں ہمارے اندر، نفس کے مارے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اگر ہمیں یہ نسبت مل جائے نا اللہ والوں اور اللہ کے بندوں کی، اور میں کہتا ہوں کہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اس دور میں اللہ کا خالص بندہ مل جانا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت نہیں۔ باقی کیا نعمتیں ہیں وہ تو اللہ نے جو مقدر میں لکھی ہیں مل جائیں گی، رزق ہے، اولاد ہے، وہ ساری پہلے لکھی ہوئی ہیں، لوح محفوظ میں ہمارے آنے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دی۔ دنیا میں جائے گا یہ ملے گا اس کو، اور جو دنیا میں آ کے ہم نے لینا ہے نا وہ یہی لینا ہے، وہ نسبت لینی ہے، اللہ کی محبت لینی ہے، نبی پاک سے محبت لینی ہے، فیض لینا ہے، تو یہ ہمیں ملے گا اللہ والوں سے۔ اور جس طرح اب یہ ملاوٹ کا دور ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، تو دین میں بھی بڑی ملاوٹ آ گئی ہے۔ بڑے بنے ہوئے اللہ والے وہ ظاہری بڑے بنتے ہیں، بڑی شہرت ہے ان کی، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں اللہ والے وہ گمنام ہوتے ہیں، ان کی شہرت ہی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو کہ یہاں اللہ والا رہتا ہے۔ اور ایک ایسے ہیں دنیا دار، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، جبے پہنتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، بڑے مرید ہیں ان کے، اور جو ہے وہ دنیا داری ہے۔ دادا حضور جس طرح یہ بھائی مطلوب کہہ رہے تھے کہ دادا حضور ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرشد جو، میں ان کے ساتھ ایک دفعہ صحبت میں تھا تو جا رہے تھے تو کٹائی کا موسم تھا، تو کچھ لوگ جو ہے انہوں نے بڑے جبے پہنے ہوئے، سر سبز اور ٹوپیاں لی ہوئی، پگڑیاں لی ہوئی، بڑے اللہ والے بنے، اور وہ ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں۔ تو داتا حضور نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضور یہ بندے کون ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ مرید ہیں جن کے پیر کو، مرشد کو مرید اکٹھا کرنے کا شوق تھا، مرید بھرتی کرنے کا شوق تھا کہ میرے اتنے لاکھوں مرید ہو جائیں۔ ان کی اصلاح کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس یہی ہو جائے کہ اس کے بڑے مرید ہیں، بڑے اس کے بندے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بے شک تھوڑے ہوں، اب بدر میں 313 تھے، اور آپ نے فرمایا اللہ اگر یہ ناکام ہو گئے تو پھر تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ 313 اور 1000 ہے، اور ان کے پاس اتنا ساز و سامان، گھوڑے، تیر، بڑا کچھ، اور ادھر بیچارے 2-4 گھوڑے، 2-4 تیر، اور وہ، لیکن اللہ کا نور ایمان ان کے ساتھ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، اور وہ فرشتے جو ہیں حاضر ہو گئے، اور وہ سارے جو ہیں وہ کافر وہ مردار ہو گئے۔ تو یہ بات ہے کہ تھوڑے اور بڑے کی بات نہیں ہے، وہاں جو ہے اللہ کی قبولیت ہے، اخلاص کی ہے، جہاں سے ہمیں مل جائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک آیت مبارک ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا دنیا میں۔ تو آپ کے آنے سے پہلے انسانیت جو ہے اتنی بری حالت کی دیکھ رہی تھی، بے روی ہے، اللہ سے دوری ہے، اور یہ جو خطہ تھا عرب کا، یہ دنیا میں اس وقت سب سے جو پست تھا، سب سے جو گھٹیا جو قوم ہوتی ہے وہ ہوتے تھے، بیکورڈ جو قوم ہے۔ تو یہاں تو کوئی بھاگ جاتے تھے، ان پہ حکمرانی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو یہ رحمت ہی ہے۔ اور جب آپ تشریف لائے تو آتے ہی کیا ہوا کہ کفر جو ہے، شرک،
وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ایک جو ایران میں صدیوں سے ہزاروں سالوں سے آگ لگی ہوئی تھی، جب اب تشریف آوری ہوئی تو وہ آگ بجھ گئی، اور وہ شام کے جو مینار ہیں، ہماری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب وہ تشریف لائے تو ایسا نور ظاہر ہوا کہ مجھے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو گئی، اور ساری کائنات جو ہے روشن ہو گئی، اور مجھے مینار جو ہے وہ بھی نظر آئے۔ یہ آپ کی تشریف آوری رحمت ہے، فیض ہے، نور ہے۔ تو جب آپ تشریف لائے، آنے سے پہلے شیطان جو تھے یہ بھی آزاد پھرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی لگام لگا دی، اب یہ ان کو قید کر دیا۔ پہلے جو یہ آسمانوں پہ چکر لگاتے تھے، وہاں سے خبریں لے آتے جھوٹی موٹی، اور جو لوگ ادھر جادوگر ہیں ان کو بتا دیتے، تو لیکن جب آپ تشریف لائے تو ان کا بھی اللہ نے راستہ بند کر دیا، تو کفر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، جو فیض جو ہے آپ کا وہ جاری ہو گیا۔ تو جب آپ تشریف لائے دنیا میں، تو اب دیکھیں کہ مکہ میں لوگ جو تھے بت پرست تھے، بڑی آپ نے تبلیغ کی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن یہ جگہ مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے اتنا ہلکان ہو رہے ہیں، آپ ختم ہو جائیں گے، اتنی آپ ان کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ جو ہے ہدایت میرے پاس ہے، میں جس کو دینا چاہوں گا وہ دے دوں گا، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، عزیزم علیہ ما عنتم حریصم علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ جو تھے آپ کو بہت شاق گزرتا تھا کہ نقصان ہو جائے امت کا، کسی امتی کا تھوڑا سا بھی نقصان دین و دنیا کا ہو جائے آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ میرا کوئی بھی امتی اسے کوئی بھی تکلیف نہ ہو، نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو، اور پھر مومنین کے لیے وہ حریص ہوتے تھے ہر وقت کہ فائدہ ہو جائے مومنین کو، میری ذات سے فائدہ پہنچ جائے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے، سب کے لیے، سب امت کے لیے، کیونکہ رحمت اللہ عالمین ہے، سب کی رحمت بنا کے بھیجے، تو سب کے لیے میرے لیے ویسے فیض مل جائے، ان کو فائدہ ہو جائے، اور آپ غفور اور رحیم ہے۔ تو ایک صحابی فرمانے لگے کہ حضور دنیا میں تو آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، تو قیامت والے دن ہمارا کیا ہوگا؟ وہاں تو نفسہ نفسی ہو، قرآن مجید میں آتا ہے بھائی جو ہے بھائی سے بھاگے گا، باپ جو ہے وہ اولاد سے بھاگے گا، اولاد باپ سے بھاگے گی، ماں سے بھاگے گی، کیوں کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، نفسہ نفسی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورج جو ہے سوا نیزے پہ، اور کوئی گھٹنوں تک ہوگا، اور کوئی ٹخنوں تک ہوگا، اور کوئی کمر تک ہوگا، اور کوئی گلے تک ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا۔ تو صحابی فرمانے لگے کہ سرکار کے قیامت والے دن تو آپ جو ہے امتی جو ہے وہ آپ سے کہاں آپ سے ملاقات ہو سکے، کہاں آپ سے زیارت آپ کی کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہونا میرے امتیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 3 جگہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہے میزان جو ہے، جہاں جو حساب کتاب ہوگا، نیکی بدی جو ہے تولی جائے گی، میں وہاں موجود ہوں گا، آپ وہاں آ جانا، اگر وہاں نہ ملوں تو حوض کوثر پہ آ جانا، تو وہاں میں اپنے امتیوں کو پانی پلاتا ہوں جو سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور ایک دفعہ پی لے تو پیاس نہیں لگتی۔ اگر وہاں نہ ملوں تو جو ہے پل سراج جو ہے وہاں آ جانا، وہ نیچے جو ہے وہ کھٹائی ہے، دوزخ ہے، اور اللہ کے جو بندے نیک ہیں وہ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے وہاں، تو میں وہاں ہوں گا۔ تو یہ رحمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جتنی نعمتیں دی ہیں کبھی اللہ نے احسان نہیں فرمایا، لیکن جب آپ کو مبعوث کہتے ہیں فرمایا اللہ نے کہ میں نے مومنین کے لیے احسان کیا ہے، کہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا احسان ہے۔ آپ سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں سب کی خواہش تھی، سب کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ ہے، ساری کتابوں میں، کہ ایک آخری نبی آنا ہے، اور کچھ نبیوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں بھی ان کا امتی بنا دے۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی دعا قبول ہوئی ہے، اور وہ تشریف لائیں گے۔ تو آپ کی یہ رحمت ہی ہے
تو جب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن آپ کے بعد آپ کے نائبین جو ہیں وہ قیامت تک آئیں۔ فرمایا کہ جب تک ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے، تھوڑا سا بھی ایمان ہے، اللہ والا کرنے والے ہیں، قیامت نہیں آئے گی۔ ایک پہاڑ جو ہے وہ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے یہاں آپ کے اوپر کوئی نیک بندہ، اللہ کا بندہ بھی گزرا ہے، کسی قدم مبارک لگا ہے اللہ کے بندے کا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک اللہ کا بندہ گزرا، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، آپ کے پاس اللہ کا بندہ آیا۔ تو یہ اللہ کے بندے ایسے ہی ہیں، تو ساری مخلوق جو ہے ان کے لیے وہ ترستی ہے۔ ایک مدینہ شریف میں کھجور کا ایک پودا تھا، جب آپ خطبہ دیتے تھے وہاں جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے، تو جب ممبر بن گیا تو آپ وہاں تشریف فرما، تو وہ اس کو رونے لگا، وہ جو ہے کھجور کا درخت، آوازیں آنے لگی۔ آپ جو ہے وہاں سے ہٹے اور جا کے ان کے پاس گئے، ان کو باقاعدہ پیار کیا۔ ایک بوڑھا جو ہے اونٹ آپ کے پاس آ گیا، فرمانے لگے حضور میرا مالک جو ہے نا، میں بوڑھا ہو گیا، بہت وزن بھی میز پہ لاتا ہے اور مجھے کھانا بھی نہیں پورا دیتا۔ تو آپ نے اس کے مالک کو بنایا اور بنایا کہ اس کا خیال کرو، یہ بوڑھا ہے۔ تو آپ جو ہے ساری مخلوق کے لیے، انسانوں جنوں کے لیے نہیں، ہر مخلوق کے لیے، نباتات، جمادات، حیوانات۔ اب ایک ہرنی کا بچہ وہ لے گیا کوئی بچہ، وہ آپ کے پاس روتی ہوئی آئی، وہ کہنے لگی حضور میرا بچہ تو بھوکا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں اس کا بچہ واپس کرو، اس نے دودھ پلانا ہے اس کو۔ یہ تو آپ کی رحمت ہے، ذرا کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ آپ کی رحمت سے، سب کے لیے رحمت ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نائبین ہی آنے ہیں، تو ہر دور میں اللہ کا بندہ موجود ہوتا ہے، ہر دور میں، کیونکہ جب تک قیامت نہیں آئے گی اللہ کا بندہ رہے گا۔ اور جب اللہ کا بندہ ہے تو ہمیں اس سے فائدہ لینا چاہیے، تو ہمیں یہ شکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اپنے بندہ عطا کیا ہے، تو ہمیں اس نعمت جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہم ان کے پاس آئیں، ان سے جو ہے حکم جو ہے ان کی تعلیم، سنت اور سنت کی تعلیم، ان کی صحبت، نسبت، یہ ساری چیزیں جب آپ اللہ کے بندے کے پاس آئیں گے تو وہ خود بخود آپ کو مل جائیں گے ساری چیز، آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے کے پاس آنا ہے، اللہ کے بندے سے محبت رکھنی ہے، نسبت رکھنی ہے، صحبت رکھنی ہے، ان سے تعلق رکھنا ہے۔ تو بس گزارش یہی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مرشد حضرت صاحب ان کو ہمارے سر پہ قائم رکھیں، ان کو خضری عمر نصیب فرمائیں، اور یہ جو فیض ہے یہ قیامت تک جاری ساری رہے۔ وما توفیق الا